واقعہ معراج میں ایک تحفہ اور ملا. وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ تھا نمازوں کا. وہ تحفہ تھا نمازوں کا. اللہ تعالیٰ ابھی تک نمازیں فرض نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ابتداءً 50 وقت کی نمازیں فرض کری. کتنی؟ 50 وقت کی. اور ہم سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی. 50 وقت کی اگر فرض ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں نہ آتے اور یوں کہتے بھائی ذرا اس میں کچھ کیا ہے کنسیشن کرا لو، کچھ کیا ہے اس میں تخفیف کرا لو، تو پھر آج تو ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا. جب 5 ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 میں بھی ہفتے کی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہفتے کی بھی نہیں پڑھتے ہیں، یا تو وہ 8 کی پڑھتے ہیں، یا کھاٹ کی پڑھتے ہیں، یا 360 کی پڑھتے ہیں. اب تو مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں نا، یا تو 8 کی پڑھیں گے، یا 60 کی پڑھیں گے، کیا ہے 360 کی پڑھیں گے، یا پھر کھاٹ کی پڑھیں گے. 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر 50 کھاٹ کی سمجھ گئے، جنازے کی نماز ہو گئی، 8 کی جمعے کی ہو گئی، 360 کی عید کی ہو گئی. تو اس لیے 8 کی 60 کی 360 کی اور کھاٹ کی 3 نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان. تو اگر 50 وقت کی نمازیں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ پھر تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا. تو حضرت نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا گیا کہ نماز ہے. اور نماز کا تحفہ کیوں دیا گیا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے باتیں کروں. تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا. اے میرے بندے، تو یہ چاہتا ہے مجھ سے بات کر، تو کیا ہے، تو سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. تو سجدہ کر، مجھ سے قریب ہو جا. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بے انتہا قریب ہوتا ہے، بے انتہا قریب ہوتا ہے. اس قربت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سجدے میں جتنی قربت اللہ سے ہوتی ہے، یعنی اس قربت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ تم کیا ہے، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ مجھ سے. تو نماز کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سے نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تمہارا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تمہارا اللہ تم کو انت عبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم یہ والی کیفیت تو اختیار کرو کہ جب تم نماز کی نیت باندھ لو تو تمہارا تصور، تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں آیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت میں صاف ستھرے پاکیزہ عمدہ کپڑے پہن کر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. تو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا. اب اللہ کے نبی واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات چیت رہی، کیا گفتگو ہوئی؟ کہنے لگے 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. نماز نہیں پڑھ پاتی تھی آپ کی امت، 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ لے گی؟ آپ جائیے اس میں تخفیف کرائیے. تو اللہ کے نبی دوبارہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے کہا کہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں، 5 وقت کی نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس آ گئے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے 5 وقت کی نمازیں کم ہو گئی، کہ جائیے واپس اور کم کرائیے، 45 وقت نہیں پڑھ پائیں گے لوگ. پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پھر 5 وقت کی کم ہو گئی. پھر دوبارہ نیچے ملاقات ہوئی، پھر کہنے کیا کہ 5، بولے اور جاؤ اور کم کراؤ. حتیٰ کہ سلسلہ چلتا رہا اور بار بار 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی رہیں. آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئیں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوبارہ تشریف لے جائیے اور بھی کچھ کم کرا لیں اس میں سے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، اب اس میں سے کچھ کم نہیں کراؤں گا. اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ثواب میں 50 کا ہی دوں گا. لو یہ بھی آفر ہے، دیکھو نا، گیٹ بائی ون فری، ایک کے ساتھ ایک فری. تو 50 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے، 50 وقت کی آپ نماز پڑھیں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 50 وقت آپ کو ثواب ملے گا. یہ اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ 5 وقت کی نماز پر کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 50 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر اس پر بڑی فضیلتیں ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے. ایک نماز اگر آپ مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں تو 27 نماز کا ثواب ملے گا. کتنی نماز کا؟ 27 نماز کا. اور اگر وہ نماز آپ جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور وہی نماز آپ کیا ہیں، مسجد نبوی میں یا مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. وہی نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں گے تو ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. اور اس سے آگے ثواب نہیں ہے، اس سے آگے کہیں پر بھی ثواب نہیں ہے. اس سے آگے اگر کوئی آپ سے بیان کرے بھائی اس سے بھی زیادہ کہیں ثواب ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات تو سمجھ رہے ہوں گے آپ. اس سے آگے کوئی بیان کرے 7 لاکھ کا یا 7 کروڑ کا یا 7 ارب کا تو وہ بات آپ بالکل نہ ماننا. صرف 1,00,000 نماز بالکل لاسٹ ہے. 1,00,000 نماز بالکل لاسٹ ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب کہاں ملے گا؟
حرم میں آپ کو ملے گا، اور اس سے زیادہ ثواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس سے زیادہ اگر آپ سے کوئی بیان کرے بھائی وہاں یہ کام کرنے کے بعد یا ایسا کام کرنے کے بعد اتنی نماز کا ثواب ملے گا، تو آپ سمجھ جانا یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، یہ بندہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، ایسا کہیں بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ تو بات سمجھا کہ واقعہ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ تو نماز یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفٹ ہے، نماز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفٹ ہے، اور اس گفٹ کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ دے دے، چاہے وہ ادنا سا، ہمارا چاہنے والا کوئی ہمیں گفٹ دے دے، نوجوان تو اس چیز کو گفٹ کو بہت سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، نوجوانوں تو گفٹ بڑی بات سمجھ آتی ہے، بڑے بوڑھے تو شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن نوجوان گفٹ کو بہت سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی گفٹ دے دے تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑا سنبھال، بھائی کیا ہے فلاں نے گفٹ دیا ہے، یہ گفٹ ہمارا ہے، بڑا قیمتی ہے، چاہے وہ کتنی ادنا سے ادنا گفٹ ہو، وہ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، جو گفٹ دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ نماز میرے نبی کا تحفہ ہے، جو میرے نبی کو تحفتاً کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو ہمیں نبی سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، نبی کی محبت کے بغیر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے گفٹ کی حفاظت کریں، نبی کے گفٹ کی حفاظت کریں، نبی کے تحفے کی حفاظت کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا خصوصی اہتمام کریں، اور نماز کو پابندی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ 2-3% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2-3%، اس سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی ہی شرم کی بات ہے اور بڑی ہی غیرت کی بات ہے کہ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج کے تعلق سے کچھ چیزیں ابھی اور ہیں، کچھ چیزیں ابھی اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوں گی۔ جنت و دوزخ کا جو آپ نے معائنہ کیا ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں پیش آئی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔